السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا خدا ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ اس پر جو بحث ہوئی ہے ابھی اس ٹاپک پر، اس عنوان پر، کیا اس کا کچھ فائدہ بھی نکلا یا صرف یہ وقت کا ضیاع تھا؟ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا کہ اس سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ہے، سماج میں اس کا کیا پیغام جاتا ہے، کیا اس میں کوئی جیتتا بھی ہے، کوئی فاتح بھی ہوتا ہے اس میں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے، میرے بھی ذہن میں آئے، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ یہ ویڈیو پوری طرح سے دلائل پر مبنی ہے، اس لیے کہیں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال آج سے نہیں ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، کچھ لوگ خدا کو الگ الگ طریقے سے مانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال ایک زمانے سے چل رہا ہے۔ خدا کے وجود کا ڈیبیٹ ہزاروں سال سے فلسفہ، مذہب اور سائنس میں چل رہا ہے، لیکن اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈیبیٹ اب بھی جاری ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے سائنسی طور پر 100% ثابت یا غلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زیادہ تر عقلی دلائل، تجرباتی مشاہدات اور ذاتی ایمان پر مبنی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیبیٹس ہوئے ہیں، جس میں جو بہت خاص ہے وہ دیکھ لیں کہ 2009 میں ولیم لین کریگ اور کرسٹوفر ہچنس کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس میں ایک نے یعنی ہچنس نے مذہب کی برائیوں پر حملہ کیا تھا اور کریگ نے مذہب کے سپورٹ میں یعنی مذہب کی حمایت میں اپنے دلائل پیش کیے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کریگ نے بہتر پرفارمنس کیا اور اس میں جیت حاصل کر لی، کہنا یہ تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں جیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ 1948 میں بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، برٹرانڈ رسل اور فریڈرک کوپلسٹن کے درمیان۔ یہ فلسفیانہ ڈیبیٹس تھی، اس میں کوئی واضح فاتح نہیں ہے۔ رسل نے کہا کہ خدا کا وجود ثابت نہیں، جبکہ کوپلسٹن نے کہا تھا کہ خدا موجود ہے۔ اسی طرح ریچارڈ ڈاکنز اور جان لینوکس کے درمیان بھی ایک بحث ہوئی تھی، یعنی اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹس فارمیلٹی بن جاتی ہے، دونوں سائڈس اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، کوئی اس کا حتمی ثبوت نہیں ملتا۔ ابھی 2025 میں جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی 20 دسمبر کو۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں اخلاقیات پہ بحث ہوئی، غازہ پہ بحث ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی دونوں لوگ اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، بحث جاری ہے۔ فلسفیانہ اور سائنسی حقیقت دیکھیں کہ خدا کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا آغاز ہے تو کائنات کا بھی خالق ہوگا۔ کائنات کی ترتیب سے لگتا ہے کہ ڈیزائنر موجود ہے، یعنی اس دنیا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہی تو اس کو ڈیزائن کر رہا ہے، وہی تو کریٹر ہے۔ اور خدا کے خلاف جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو دنیا میں یہ برائیاں کیوں ہیں؟ سائنسی طور پر خدا کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور رسل ٹی پورٹ نے تو کہا تھا کہ بغیر ثبوت کے دعویٰ غلط مانا جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہے اس کا کہ یہ ڈیبیٹ فارمیلٹی سے زیادہ ہے۔ اب یہاں سوال سن کے آپ چونکے ہوں گے کہ ابھی جو میں نے کہا کہ یہ فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فارمیلٹی سے زیادہ ہے۔ کیا ہے وہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں، کام کی باتیں تو اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ انسان کے بنیادی سوال پر ہے، زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حتمی جیت نہیں ہوئی اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ علم سے زیادہ ایمان اور عقل کا معاملہ ہے۔ اس میں علم کی زیادہ جگہ نہیں ہے، عقل کا معاملہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ جس کا ایمان زیادہ مضبوط رہے گا وہ خدا کو مانے گا، سیدھی سی بات ہے۔
اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، میں کہوں گا ہاں مانتا ہوں۔ کیوں مانتے ہیں؟ تو میرا جواب مطلب کوئی دلیل دیجئے، تو میں کہوں گا بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، کیونکہ ایمان یہی تو ہے۔ ایمان کبھی دلیل نہیں ڈھونڈتا۔ ایمان وہی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا۔ اگر ہم اس پر سوال اٹھانے لگ جائیں تو اس کا مطلب میرے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ کام ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو اللہ نے ایمان سے نہیں نوازا، یعنی دوسرے مذہب ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں خدا کو، لیکن مطلب ہم لوگ جیسے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا خدا کا وجود ہے؟ یہ بحث اچھی تو لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو دلائل دیے، بہت اچھے دلائل تھے، لیکن افسوس کی بات کہ ہم کو خود سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی انگریزی تھی جس کو کبھی سنا بھی نہیں، ایسے الفاظ آئے جو کبھی مطلب ذہن میں نہیں آئے تھے، کبھی کانوں نے سنا نہیں تھا، یہاں تک کہ جاوید اختر بھی نہیں سمجھ پائے۔ تو آپ نے سنا، آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، لیکن صحیح میں بتائیے کیا جو بھی الفاظ وہاں استعمال ہوئے ایک عام انسان اس سے واقف ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ لیکن سکون کے لیے یہی بات کافی تھی کہ ایک انسان وہاں ایسا تھا جو ہم سبھی کی نمائندگی کر رہا تھا، اور وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا جو خدا کا منکر ہے، خدا کی ذات کا منکر ہے۔ تو دیکھیے اس طرح کی بحث سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہے، اور یہ فائدہ مختلف سطحوں پر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں کچھ خاص کیا ہے؟ فکری توسیع اور گہرائی۔ ہم نے ایک ہی سوال کو فلسفہ، سائنس، قرآن و حدیث، تصوف، منطق اور ذاتی تجربات کے زاویوں سے دیکھا۔ اس سے ایک ہی موضوع کو 360 ڈگری دیکھنے کا موقع ملا، جو عام طور پر صرف ایک ہی لینس سے دیکھے جاتے ہیں، یعنی سائنس اور مذہب سے۔ وہاں ہم نے ہر طرح سے خدا کو دیکھا، خدا کو محسوس کیا، اور یہ جانا کہ نہیں یہ صرف سائنس اور مذہب نہیں بلکہ ہر جگہ، مطلب کہیں بھی خدا کے ہونے کی دلیل دی جا سکتی ہے، پروف دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے اپنے شکوک و یقین کو واضح کرنا، شکوک و یقین کو واضح کرنا۔ بحث کے دوران آپ کے اور میرے کچھ شکوک و شبہات سامنے آئے، ان کو الفاظ میں ڈھالنے سے وہ زیادہ واضح ہوئے، اور بعض اوقات خود بخود ان کا جواب بھی مل گیا۔ یہ خود شناسی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں تھے، لیکن ہم کس سے پوچھتے؟ تو وہاں اس بحث میں ایسے ہی سوالات پوچھے گئے جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ یہ سوال جو جاوید اختر نے پوچھا تھا کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں برائی کیوں ہے؟ آپ خود ہی بتائیے، ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا ہوگا لیکن وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہوگا، تو وہاں اس کا جواب اس کو مل گیا۔ یعنی جو سوالات ایک عام انسان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، وہاں ان سارے سوالات کے جواب مل رہے تھے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ دوسرے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھنا۔ جب ہم نے ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، تھیسٹ، ڈیسٹ وغیرہ کے دلائل دیکھے تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہر ایک کا اپنا ایک منطقی فریم ورک ہے۔ اس سے دوسروں کو غلط سمجھنے کے بجائے ان کا نقطہ نظر کیوں ہے سمجھنے کی عادت پڑتی ہے، جو بہت بڑی ذہنی پختگی ہے۔ اگر کسی نے خدا کو نہیں مانا ہے تو نہیں ماننے کی وجہ بھی ہے، کیوں نہیں مانا؟ ہم کو یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ کیوں خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور ایک عام انسان کیوں خدا کو مانتا ہے۔ ایک اور ہے، آگے 2 اور پوائنٹس بچے ہیں، جس میں چوتھا پوائنٹ ہے ایمان یا عدم ایمان کو مضبوط کرنا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بحث ایمان کو کمزور کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں، شاید آپ بھی، کے لیے ایمان کو زیادہ پختہ اور خود ساختہ بناتی ہے۔ یعنی اب آپ کا یقین صرف بچپن سے سنا ہے پر نہیں، بلکہ سوچنے سمجھنے کے بعد پر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے خدا کو جو سمجھا تھا وہ بچپن سے سنا تھا، بس۔ میں اہل علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر ہم نے خود دیکھا، خود پرکھا، خود سمجھا، اور سمجھ میں آیا کہ ہاں خدا ہے، اور جو دلیلیں ہمارے سامنے آئیں اس سے ہمارا ایمان پختہ ہو گیا۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ
یہی موضوع چھایا ہوا ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ بہت سارے لوگ تو اس کی انگریزی بھی نہیں جانتے تھے، اب بولنے لگے ہیں، ایتھیسٹ جان گئے ہیں، بہت سارے الفاظ جان گئے ہیں۔ تو یہ ٹاپک بن چکا ہے، سارے ذہن میں یہ سوال آ چکا ہے۔ جن کا ایمان تھوڑا بہت کمزور تھا نا، وہ ایمان پختہ ہو چکا ہے کہ ہاں خدا ہے، موجود ہے۔ اس کے بعد آگے ہے زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرنے کی عادت، آخری پوائنٹ ہے۔ یہ بحث صرف خدا ہے یا نہیں تک محدود نہیں ہے، اس سے وجود، مقصد، اخلاقیات، موت کے بعد کیا ہوگا جیسے سوالات خود بخود اٹھتے ہیں۔ یہ سوالات زندگی کو زیادہ معنی خیز بناتے ہیں، چاہے جواب ملے یا نہ ملے۔ یعنی زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، یعنی عادت ہے۔ یعنی یہ یہاں خدا ہے یا نہیں صرف یہی سوال نہیں تھا، اس سے یہ بھی سوال سامنے آیا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے، ہم جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات اس میں شامل تھے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بحث کا اصل فائدہ یہ نہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ ہم نے ایک انتہائی اہم سوال کو سنجیدگی سے لیا، اس پر سوچا، اور اس سوچنے کی وجہ سے ہمارے ذہن اور دل دونوں متحرک ہوئے۔ یعنی اس بحث کے بعد ہمارا ذہن بھی ایکٹیو ہوا، ہمارا دل بھی ایکٹیو ہوا۔ بہت سارے سوالات تھے جو ذہن کے پتہ نہیں کس کونے میں سوئے ہوئے تھے، اچانک جاگ گئے، اور جب اس کو سکون ملا، یعنی اس کو جواب مل گیا، تو ظاہر ہے ذہن کو آسودگی ملی۔ اور آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا ہے یا نہیں، آج سبھی لوگ جان گئے خدا ہے تو ہے۔ ہاں ان کے لیے نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ بحث بہت کارآمد ہے۔ نہیں ماننے والے تو نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ BPSC کے امتحانات میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر CTET کر رہے ہیں اور آپ کا مضمون اردو ہے، تو سرور پرنوی صاحب، غلام سرور پرنوی صاحب کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ کتابیں آن لائن کہیں سے بھی مل سکتی ہیں۔ تو میں اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ آج صرف یہی کہ ان کی کتابوں کو آپ ضرور دیکھیں اگر آپ BPSC یا CTET کی تیاری کر رہے ہیں تو۔ اردو کے حوالے سے انہوں نے جو محنت کی ہے وہ محنت واقعی قابل تعریف ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔